یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے 7 عزائم منصوبے کے تحت 12ویں جماعت پاس طلبہ طالبات کے لیے بہار اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ منصوبے کے تحت 4 لاکھ روپے کے قرض کو بلا سود بنانے کا اعلان کیا ہے۔ جناب کمار نے سوشل میڈیا پوسٹ میں سبھی درخواست دہندگان کے لیے قرض بلا سود کیے جانے کی جانکاری شیئر کی ہے۔ واضح رہے کہ پہلے اس منصوبے کے تحت لون دینے والے عام درخواست دہندگان کو 4% اور خواتین، معذور اور تیسری جنس کے درخواست دہندگان کو 1% سود دینا پڑتا تھا۔ جناب کمار نے یہ بھی کہا کہ تعلیمی قرض واپس کرنے کی مدت 60 ماہانہ قسطوں سے بڑھا کر 84 سے 120 ماہانہ قسط تک کر دی گئی ہے۔ وہیں 2 لاکھ روپے سے اوپر کے قرض کی رقم کو واپس کرنے کے لیے 120 ماہانہ قسطوں کا نظم کیا گیا ہے۔ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز نے تخمینہ سال 2025-26 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی آخری تاریخ 1 دن بڑھا دی ہے۔ انکم ٹیکس دہندگان اب آج رات 12 بجے تک ریٹرن داخل کر سکتے ہیں۔ محکمہ انکم ٹیکس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ کل ریٹرن داخل کرنے کی آخری دن تکنیکی رکاوٹ کے سبب آئی دشواری کے بعد لیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی تھی، جس کو بڑھا کر 15 ستمبر کیا گیا تھا۔ محکمہ سے ملی جانکاری کے مطابق سال 2025-26 کے لیے اب تک 7 کروڑ سے زیادہ ریٹرن داخل کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سیوا پکھواڑا کے تحت 18 ستمبر کو روہتاس ضلع کے ڈہری میں منعقد پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ہمارے نمائندہ نے بتایا ہے کہ جناب شاہ کے پروگرام کے پیش نظر للن سنگھ اسپورٹنگ کلب جکی بیگھا میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ ادیتا سنگھ نے آج جائے پروگرام کا جائزہ لیا اور سیکورٹی سمیت دیگر سہولتوں کے سلسلے میں افسران کو ضروری ہدایت دی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے سلسلے میں 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک سیوا ہی سمرپن کے جذبے سے سیوا پکھواڑا پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آر جے ڈی کے سینئر لیڈر اور بہار قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کے رہنما تیجسوی پرساد یادو نے آج جہان آباد سے اپنی 5 روزہ بہار ادھیکار یاترا کی شروعات کی۔ یہ یاترا 11 ضلعوں سے ہوتے ہوئے 20 ستمبر کو ویشالی میں ختم ہوگی۔ جناب یادو نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یاترا کے دوران الگ الگ ضلعوں میں لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے مسائل جانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام عظیم اتحاد کے ساتھ ہیں اور وہ ان کی آواز بنیں گے۔ مانسون کی سرگرمی سے پٹنہ سمیت ریاست کے بیشتر حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پورنیہ کے بھوانی پور میں سب سے زیادہ 126.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے اپنی پیشن گوئی میں کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دربھنگا، سمستی پور، پٹنہ، بیگوسرائے، نالندہ، پورنیہ، کشن گنج اور سیوان ضلع میں کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ دیگر مقامات پر گرج کے ساتھ درمیانہ بارش ہو سکتی ہے۔ پڑوسی ریاستوں اور ریاست کے کچھ مقامات پر ہو رہی بارش کے سبب گنگا، گنڈک، بوڑھی گنڈک، گھاگھرا اور باگمتی سمیت مختلف ندیوں کی آبی سطح مختلف مقامات پر خطرے کے نشان سے اوپر بنی ہوئی ہے۔ گنگا ندی پٹنہ کے دیگھا گھاٹ، گاندھی گھاٹ، ہتھیدہ، بھاگلپور اور کہلگاؤں میں لال نشان سے اوپر بہ رہی ہے۔ بوڑھی گنڈک ندی کی آبی سطح کھگڑیا سمیت ریاست کے سبھی اہم مقامات پر بڑھ رہی ہے۔ کوسی ندی کھگڑیا کے بالتارا اور کٹیہار کے کرسیلا میں خطرے کے نشان سے قریب 1 میٹر اوپر بہ رہی ہے۔ دیگر ندیوں میں بھی طغیانی کی صورتحال ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آنند کمار ویل کمار کو اسپرنٹ اسکیٹنگ عالمی چیمپئن شپ کے سینئر مرد 1000 میٹر اسپرنٹ مقابلے میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس مقابلے میں پہلی بار بھارت نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ آنند کمار ویل کمار کے تحمل، رفتار اور جذبے نے انہیں اسکیٹنگ میں پہلا عالمی چیمپئن بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حصولیابی سے بے شمار نوجوانوں کو ترغیب حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔